اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جس کو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف آؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حق کا معیار اللہ اور اللہ کے رسول کو قرار دیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پھر جن لوگوں کے پیچھے مشرکین لگے ہوئے تھے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے، ان کے اندر دو صفتوں کا فقدان اور کمی کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، لا یعلمون، وہ جانتے کچھ نہیں، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ ہدایت پر بھی نہیں ہیں، حق راستے پر بھی نہیں ہیں۔ گویا کہ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحیح راستہ وہ ہے جو علم بھی صحیح رکھتا ہو، اور اس کے بعد جو علم اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس علم پر اس کا عمل بھی ہو، ہدایت یافتہ بھی ہو، صحیح راستے پر بھی ہو، اور صحیح راستے کا علم بھی رکھتا ہو۔ اور وہ صحیح راستہ کیا ہے وہ پیچھے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ صحیح راستہ ہیں، جس کو ان کا علم ہے اور وہ ان کی طرف پیش قدمی بھی کر رہا ہے، صحیح راستے پر چل بھی رہا ہے، تو ایسے لوگ قابل اتباع ہیں، تو ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جو کچھ اس حوالے سے منقول ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ اگر نکالا جائے تو تین چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر ہمارے صحیح راستے پر چلنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ہماری طبیعت، ہماری خواہشات، یہ بھی حق راستے پر چلنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں، آرام طلبی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور کھانے پینے اور جو جی میں آئے ان چیزوں کے پیچھے چلنے میں لگ جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، حج کا تقاضا ہے، لیکن اپنی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے، سستی اور غفلت کی وجہ سے اس طرف کو چلنے کی ہمت نہیں کرتے، تو ہماری طبیعتیں، خواہشات نفسانیہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں ہدایت کے راستے پر چلنے میں۔ تو چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، پھر ہماری طبیعت کچھ بھی چاہے، ہمارے خواہشات کچھ بھی ہوں، سب کو ترک کر کے بس اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف انسان چل نکلے، تو پھر ہدایت کے راستے پر انسان چل پڑتا ہے۔ تو اس رکاوٹ سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ نمبر دو، دوسرا بہت بڑی رکاوٹ وہ ہمارے رسم و رواج ہیں۔ آباء و اجداد کا طریقہ یہ ہے، ہمارا خاندان ایسے چاہتا ہے، اور ہمارے قبیلے کے اندر یوں ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو دوسرے نمبر پر بہت بڑی رکاوٹ ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مد مقابل اگر ہمارے رسم و رواج آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ رسم و رواج کو چھوڑ دیں اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کریں، تو پھر انسان کسی طرح کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوتا۔
تو گویا کہ ہمارے رسم و رواج بہت بڑی رکاوٹ ہیں ہمارے حق کے راستے پر چلنے کے حوالے سے، اور یہاں پر خاص طور پر اللہ رب العزت نے رسم و رواج ہی کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ اپنے آباء و اجداد کے نسل در نسل طریقے پر چلے آ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد صدیوں تک ان میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے تقریباً اکثریت 99% لوگ ہدایت سے بالکل ہٹ گئے تھے۔ اگر کسی کو کچھ پتہ تھا تو اتنا سا پتہ تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے زیادہ وہ بھی کچھ نہیں جانتے تھے، اور اتنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات کا معیار قائم کر دیا تھا کہ اگر کوئی شرک سے بچتا ہے، موٹی موٹی قباحتوں سے بچتا ہے، تو ان کا اتنا سا ایمان بھی قابل قبول سمجھا جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت کے راستے پر تقریباً نہیں تھے، صدیوں تک نبی کے نہ آنے کی وجہ سے، تو بہت سارے رسم و رواج قائم ہو گئے تھے۔ تو کوئی حق راستے کو قبول کرنے کے لیے تیاری ہی نہیں ہوتا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں، اپنے خاندان کے رسم و رواج کو کیسے چھوڑ دیں، تو اپنے معاشرے کی مخالفت کیسے کر لیں۔ تو یہ چیزیں ہدایت کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی تھی۔ اگر کوئی ہدایت پر آ جاتا تھا تو ان کو یہی طعنے دیے جاتے تھے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کو غلط اور بیوقوف ثابت کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس راستے پر تھے وہ راستہ صحیح نہیں تھا، اور تم نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو اتنے بڑے بڑے سردار تھے، فیصلے کرتے تھے، پریا پنچایت نمٹاتے تھے، ان کو چھوڑ کر تم نے ایک نئے دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ طعنے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ گویا کہ رسم و رواج یہ ایک شیطانی ایسی چال ہے کہ جس کے ذریعے سے اس نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور کر رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی رکاوٹ حق کو قبول کرنے میں ہماری طبیعتیں، ہماری خواہشات نفسانیہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر بہت بڑی رکاوٹ ہمارے رسم و رواج ہیں۔ اس لیے رسم و رواج سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معیار قائم کیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو اس کا علم صحیح ہو، اور دوسرا اس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو۔ چنانچہ بہت مرتبہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ جب علم نہیں ہے تو ایسے شخص کے پیچھے چلنا جس کو خود علم نہیں ہے، تو جہاں وہ جائے گا وہیں پر پیچھے چلنے والا بھی جائے گا۔ اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم تو ہوتا ہے لیکن عمل اس کے علم کے مطابق نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی قابل اقتدا نہیں ہوتا۔ اگر علم بھی ہو اور علم صحیح بھی ہو، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو سبھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں، تو جتنے بھی مذاہب ہیں تقریباً سبھی اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کو ماننا بھی وہی معتبر ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دائرے کے مطابق ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانیں گے تو وہ ماننا بھی معتبر نہیں ہوگا۔ اب یہود اللہ کو مانتے ہیں تو اس ماننے سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہے، نصارہ اللہ کو مانتے ہیں، اس ماننے سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے نہیں مانتے۔ علم کا ہونا بھی کافی نہیں ہے بلکہ علم صحیح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم صحیح نہیں ہے تو تب بھی گمراہی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر سے اس وجہ سے دائرہ سے خارج ہو گئے کہ انہوں نے اپنے علم کو غلط کر لیا، علم صحیح نہیں رکھا۔ خود ابلیس ظاہر ہے کہ اس نے سارے زمانے انسانوں کے دیکھے ہوئے ہیں، اس کے پاس کون سی علم کی کمی ہے، لیکن اس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ کوئی عمل نہ کرنے کی وجہ سے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور کسی کا علم ہی غلط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو معیار خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ معیار اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد ہمارے رسم و رواج اس میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ تو بہرحال آخری
جو رکاوٹ بنتی ہے وہ بھی ضمن میں آ گئی کہ سوء معرفت، علم کا غلط ہو جانا، جب علم غلط ہو جاتا ہے تو پھر بھی انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول معیار حق ہیں، اس کے علاوہ کوئی طاقت، کوئی کثرت، کوئی اقتدار، کوئی چیز بھی معیار حق نہیں ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق جو علم ہے وہ معتبر ہے، اور علم ظاہر ہے کہ صرف علم ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، اور قرآن پاک میں بتایا بھی گیا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کی پیروی بھی درست نہیں ہے۔ رجوع سے مراد یہی ہے کہ جو علم اللہ نے عطا کیا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے پوچھ لو جن کو پتہ ہے۔ پتہ ہونا بھی ضروری ہے اور پتے پر عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ہوں گی تو بات بنے گی۔ اور عام طور پر جو رکاوٹیں بنتی ہیں ہماری خواہشات ہیں، رسم و رواج ہیں، علم کا غلط ہونا ہے، اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔